لیکن ہرات کی قسمت کا فیصلہ امیر قزغن کی کمک پہنچنے سے پہلے ہی ہو گیا۔ تیمور نے والی ہرات ملک معز الدین کو ایک خونریز لڑائی میں شکست دے کر قلعہ ہرات پر سمرقند کا جھنڈا لہرا دیا۔ والی ہرات نے جاں بخشی کے وعدے پر خود کو تیمور کے حوالے کر دیا تھا۔ تیمور کا قاصد فتح ہرات کا مژدہ امیر قزغن کو سنا رہا تھا۔ امیر قزغن نے 3-4 بار تیزی سے پلکیں جھپکائیں۔ یہ امیر کے غصے کی علامت تھی۔ جب وہ غصے میں ہوتا تو کوئی حکم صادر کرنے سے پہلے اسی طرح جلدی جلدی پلکیں جھپکاتا تھا۔ قاصد پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ اے امیر، میں فاتح سردار تیمور گورگانی کا خاص قاصد ہوں۔ مجھے سردار نے آپ تک یہ خوشخبری پہنچانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ امیر قزغن کی پلکیں جھپکنا بند ہو گئیں اور اس کے خوفناک چہرے پر مسکراہٹ کی لکیریں ابھر آئیں۔ کیا تو سچ کہہ رہا ہے قاصد؟ بالکل سچ امیر۔ تیمور گورگانی کا قاصد آپ کے سامنے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ قاصد نے امیر کے رویے میں تبدیلی دیکھی تو اسے حوصلہ ہوا۔ تو ایک بار پھر وہی الفاظ دوہرا جو تو نے پہلے آتے ہی کہے تھے، امیر قزغن نے بڑی محبت کے ساتھ کہا۔ قاصد نے بلند آواز سے الفاظ دہرائے۔ ہرات فتح ہو گیا۔ امیر قزغن اتنا خوش ہوا کہ اس نے قاصد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر بٹھا لیا اور پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ عبداللہ، قاصد نے کہا۔ میں خاتون آغا تیمور کی بیٹی کی کنیز لالتری کا شوہر ہوں۔ خدا تیرا بھلا کرے عبداللہ، امیر قزغن نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ میرے چھوٹے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، لیکن مجھے اس سے کسی خیر کی امید نہیں۔ عبداللہ خاموش رہا تو کچھ دیر بعد امیر نے خود پوچھا، تیرا لشکر میں عہدہ کیا ہے؟ 10 سواروں کا رسالدار ہوں۔ ہم تیمور سے سفارش کریں گے کہ تجھے 100 سواروں کا رسالدار بنا دیا جائے۔ امیر قزغن کی سفارش اس بات کا اظہار تھی کہ اسے اس مجدے سے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ پھر اس نے عبداللہ سے پوچھا، تو ہرات کی جنگ میں شریک تھا، بتا کہ میرا تیمور کیسے لڑا؟ اے امیر، میرے آقا تیمور دشمن پر اس طرح جھپٹ کر حملہ کرتے تھے جیسے شیر ہرنوں پہ حملہ کرتا ہے، عبداللہ نے کہا اور دیر تک جنگ کی تفصیل بتاتا رہا۔ امیر قزغن اتنے ہی انہماک سے سنتا رہا جس طرح عام تاتاری اپنے آباء و اجداد کی داستانیں پیشہ ور داستان گو سے سنا کرتے تھے۔ عبداللہ خاموش ہوا تو امیر نے چونک کر پوچھا، تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ والی ہرات کس طرح مارا گیا؟ عبداللہ مسکرا کر بولا، اے امیر سمرقند، تاتاریوں کا دشمن والی ہرات سردار تیمور کے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے اور وہ جاں بخشی کے لیے سردار تیمور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ امیر قزغن نے اتنے زور کا قہقہ بلند کیا کہ عبداللہ سہم گیا۔ اس قہقہے کی آواز دور دور تک پہنچی۔ سردار نے یہ آواز سنی، اس نے اس کی تقلید میں خود بھی پوری طاقت سے قہقہ بلند کیا۔ تاتاریوں میں رواج تھا کہ جب حاکم وقت خوش ہو کر قہقہ بلند کرے تو تمام لوگ اس کی آواز میں آواز ملائیں۔ اس طرح دیر تک قہقہوں کا ایک تار سا بندہ رہتا تھا، البتہ غصے میں لگائے جانے والے قہقہے میں آواز نہیں ملائی جاتی تھی، وہ تو ایک قسم کا اعلان جنگ ہوا کرتا تھا۔ تمام سردار اسے سن کر تلواریں سونتتے اور حاکم کے گرد جمع ہو جاتے۔ فاتح ہرات تیمور ہے، اس لیے والی ہرات کی قسمت کا فیصلہ بھی اسی کو کرنا چاہیے تھا، چاہے چھوڑ دے چاہے قتل کر دیتا، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ امیر قزغن نے کہا، اے امیر، یہ سوال وہاں بھی اٹھا تھا۔ عبداللہ نے بتانا شروع کیا۔ والی ہرات نے قلعہ حوالے کرنے کی شرط یہ رکھی تھی کہ اس کی جاں بخشی کا وعدہ کیا جائے، لیکن تیمور نے جواب دیا کہ وہ سوائے والی ہرات کے باقی تمام لوگوں کی جاں بخشی کر سکتے ہیں اور اسے امیر قزغن کے حضور پیش کیا جائے گا، اس لیے وہ والی ہرات کو گرفتار کر کے آپ کے پاس لا رہے ہیں۔ شاباش ہے تیمور، تو واقعی گورگان اعظم کی اولاد ہے، امیر قزغن نے کہا۔ وہ اس خبر سے اس قدر خوش ہوا کہ اسی وقت اعلان کرا دیا کہ فاتح تیمور کا شایان شان استقبال کیا جائے۔ امیر قزغن اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند سے سرائے سالی پہنچ چکا تھا۔ سرائے سالی کچی فصیلوں کا ایک پرانا شہر تھا جسے چنگیزی شہزادے چغتائی نے اپنے دور حکومت میں تعمیر کیا تھا۔ مغلوں نے ایشیا اور مشرقی یورپ میں جو شہر خود آباد کیے انہیں سرائے کا نام دیا، جیسے روس میں باتو خان نے سرائے باتو اور برقائی خان نے سرائے برقائی تعمیر کی۔ مغل خیمہ نشین تھے، ان کا زیادہ وقت گھوڑے کی پیٹھ پر گزرتا تھا۔ ان کے مفتوحہ علاقوں میں بڑے بڑے محل تھے، لیکن وہ ان میں اس لیے قیام نہیں کرتے تھے کہ محلوں میں رہنے سے سپاہی کاہل ہو جاتے ہیں، اسی لیے کچے قلعے بنائے جاتے تھے۔ سرائے سالی پہنچ کر امیر قزغن نے اپنے تمام ماتحت سرداروں کو آگاہ کر دیا کہ وہ اپنے اپنے لشکر کے ساتھ سرائے سالی پہنچیں تاکہ اس متحدہ لشکر سے ہرات پر بھرپور وار کر کے اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اب صورتحال تبدیل ہو چکی تھی، آگے بڑھنا بیکار تھا۔ تیمور نے ہرات کا معرکہ تنہا سر کر لیا تھا۔ اس نے فوری طور پر علاقائی سرداروں کو فتح کی خوشخبری کے ساتھ سرائے سالی آنے سے روک دیا، کیونکہ اب ان کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ تمام سرداروں کو امیر قزغن کا دوسرا حکم نامہ مل گیا۔ فتح ہرات ان کے لیے انتہائی حیرت انگیز خبر تھی۔
تیمور کو فاتح ہرات کی حیثیت سے قبول کرنا ان کو سخت ناگوار گزرا۔ حیرت اور ناگواری کے ساتھ وہ تیمور کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بھی خائف ہو گئے۔ امیر قزغن کا بڑا بیٹا مسلح مر چکا تھا۔ چھوٹا بیٹا عبداللہ کمسن ہونے کے ساتھ ساتھ راگ رنگ اور حسین عورتوں کا رسیا تھا۔ اس نے اب تک میدان جنگ کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ ان حالات میں ہر قبائلی سردار امیر قزغن کے بعد خود کو حاکم سمرقند ہونے کا حقدار سمجھتا تھا۔ اب تیمور کے اس طرح طاقتور بننے سے ان کا ایک اور مد مقابل پیدا ہو گیا تھا۔ امیر قزغن کے منع کرنے کے باوجود کئی سردار لشکر لے کر سرائے سالی کو چل پڑے تاکہ سمرقند کے قریب رہ کر حالات کا صحیح اندازہ کر سکیں۔ ان کا مقصد تھا کہ تیمور کو راستے سے ہٹانے کی کوئی تدبیر کریں۔ تیمور کے دونوں بڑے دشمن یعنی اس کا چچا حاجی برلاس اور خجند کا سردار بایزید ان میں پیش تھے۔ یہ سردار تیمور کے واپس آنے سے پہلے ہی سرائے سالی پہنچ گئے۔ امیر قزغن کو ان سرداروں کا آنا بہت ناگوار گزرا، لیکن وہ مصلحتاً خاموش رہا۔ امیر قزغن فاتح ہرات کا پرجوش انداز میں استقبال کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان سرداروں کی موجودگی میں ممکن نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سردار تیمور کے خلاف دل میں قدورت رکھتے ہیں۔ امیر قزغن تیمور کو بعض اعلیٰ اعزازات سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن اسے اب یہ ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ ہرات سے تیمور کی واپسی کی خبر سرائے سالی پہنچی تو لوگوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ وہ تیمور کے استقبال کی تیاریوں میں لگ گئے۔ تیمور کی چہیتی بیوی الجائی خاتون ننھے جہانگیر کو لے کر سرائے سالی آ گئی۔ اس کے ساتھ قصر سفید کے بہت سے لوگ شہر سبز کے شہزادے کو خوش آمدید کہنے وہاں پہنچ گئے۔ تیمور کا انتظار ہونے لگا۔ انتظار کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، لوگوں کو ایک ایک پل کاٹنا مشکل ہو گیا۔ ادھر تیمور نے اپنے 500 جانبازوں کا دستہ ہرات کی حفاظت کے لیے چھوڑا۔ ملک معز الدین حسین والی ہرات کے تمام خاندان والوں کو ایک محل میں پہنچایا گیا تاکہ ان کی طرف سے کوئی فتنہ نہ اٹھے۔ بقیہ فوج کو تیمور اپنے ساتھ لے کر سرائے سالی کی طرف چل دیا۔ تیمور نے ملک معز الدین کو حسب مرضی لباس سے بے تن کرنے کی اجازت دی۔ اسے جسم پر اسلحہ سجانے سے بھی نہیں روکا گیا، اور تیمور نے اس کا گھوڑا اپنے گھوڑے کے برابر رکھا تاکہ دیکھنے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ ان کا حاکم قیدی کی حیثیت سے جا رہا ہے۔ تمام راستے تیمور ملک معز الدین کی دلجوئی کرتا رہا اور اسے یقین دلاتا رہا کہ امیر قزغن ضرور اس کی جاں بخشی کر دے گا۔ لشکر کے درمیان کچھ بند گاڑیاں بھی تھیں جن میں سے ایک میں ملکوتی اور اس کی والدہ سوار تھیں۔ باقی گاڑیوں میں ملک معز الدین کی وہ بیگمات اور کنیزیں تھیں جنہوں نے اپنے والی کو اس مصیبت کے وقت میں تنہا چھوڑنا پسند نہیں کیا تھا اور ضد کر کے اس کے ساتھ ہو رہی۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ ملک کے کسی بیٹے نے سرائے سالی جانے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ انہوں نے ہرات میں ٹھہرنے کو ترجیح دی اور باپ کو تنہا تیمور کے ساتھ بھیج دیا۔ امیر قزغن نے اپنے سرداروں کے ساتھ سرائے سالی سے 1 میل آگے بڑھ کر تیمور کا استقبال کیا۔ جہاں تک نظر جاتی آدمی ہی آدمی نظر آتے تھے۔ استقبال کرنے والوں میں حاجی برلاس اور بایزید جلائر بھی تھے، لیکن انہیں تیمور کا یہ عروج ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ تیمور اور ملک معز الدین کے گھوڑے لشکر کے آگے آگے تھے۔ ملک معز الدین کے ساتھ ہرات سے آنے والا واحد مرد ہرات کا قاضی سیف الملک تھا۔ اس نے تیمور سے ملک کے ساتھ جانے کی اجازت لے لی تھی۔ امیر قزغن کے قریب پہنچ کر تیمور اور ملک معز الدین گھوڑوں سے اتر پڑے۔ امیر قزغن نے آگے بڑھ کر فرط محبت سے تیمور کو گلے لگایا اور اس کی پیشانی کے کئی بوسے لیے۔ والی ہرات ملک معز الدین سر جھکائے چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس وقت قاضی سیف الملک آگے آئے۔ انہوں نے والی ہرات کی کمر میں لگی ہوئی تلوار اتار کر اسے بوسہ دیتے ہوئے امیر قزغن کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ اطاعت اور فرما برداری کے اظہار کا روایتی طریقہ تھا۔ امیر نے معنی خیز انداز میں تیمور کی طرف دیکھا۔ تیمور نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، جس کا مطلب تھا کہ امیر قزغن چاہے تو والی ہرات کو معاف کر دے، ورنہ اس کی تلوار سے اسے قتل کر دے۔ امیر قزغن کچھ دیر اپنی اکلوتی آنکھ بند کیے سوچتا رہا، پھر اس نے تیمور کو تلوار اٹھانے کا اشارہ کیا۔ تیمور کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امیر قزغن نے دشمن کی تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، یعنی اس نے ملک معز الدین کو تلوار واپس کر کے اسے معاف کر دیا تھا۔ تیمور نے فوراً وہ تلوار زمین سے اٹھائی اور امیر قزغن کے سامنے کر دی۔ امیر قزغن نے تلوار کو چھو لیا۔ یہ قبول اطاعت کی مزید تصدیق تھی۔ تیمور نے تلوار قاضی صاحب کے حوالے کر دی۔ قاضی نے تلوار کو اس جگہ سے چوما جہاں امیر قزغن کا ہاتھ لگا تھا۔ یہی عمل ملک معز الدین حسین نے دہرایا۔ قاضی نے تلوار ملک معز الدین کی کمر میں دوبارہ لگا دی۔ اس طرح سمرقند اور ہرات کی دشمنی ختم ہو گئی اور ملک کو شاہی مہمان کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اس رسم کی ادائیگی کے بعد سب لوگ جلوس کی شکل میں سرائے سالی کی طرف چل دیے۔ اس موقع کے لیے شمال کے کوہستانی قبائل نے تیمور کی شان میں نغمے اور گیت موزوں کیے تھے، جنہیں وہ جھانجر اور تاشے کی آواز کے ساتھ لہک لہک کر گا رہے تھے۔
عوام کا یہ خلوص اور محبت دیکھ کر تیمور کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ لوگ اس سے ملنے اور اس کا ہاتھ چومنے کے لیے ٹوٹے پڑتے تھے۔ مجبور ہو کر اس نے سواری چھوڑ دی اور اپنے شہزائیوں کے ساتھ پیدل چلتا ہوا سرائے سالی تک آیا۔ امیر قزغن نے والی ہرات کو معاف کر کے جس فراخ دلی اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا تھا اس سے سب ہی خوش تھے، سوائے چند ان امیروں کے جو تیمور کے ساتھ ہراتیوں سے نبرد آزما ہوئے تھے۔ عام تاتاریوں کے نزدیک لڑائی کا مقصد لوٹ مار اور دولت اکٹھی کرنا ہوتا تھا۔ ایسے خیالات رکھنے والے بعض امیر تیمور کے لشکر میں بھی تھے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ہرات کے خلاف بڑی جانبازی اور بے جگری سے لڑے تھے، لیکن جنگ کے بعد صلح ہو جائے تو اس کی پابندی فرض ہو جاتی ہے۔ امیر تیمور نے ہرات میں لوٹ مار کی ممانعت کر دی تھی، اس لیے ان امیروں کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا، اور اب امیر قزغن نے والی ہرات کو معافی دے دی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہرات کی حکومت سے تاوان جنگ بھی نہیں لیا جائے گا۔ بدظن امیروں نے رات کی ضیافت پر اس کا برملا اظہار بھی کیا۔ کھانے کے بعد ان میں سے ایک امیر نے امیر قزغن سے کہا، اے امیر، ہرات پر فوج کشی کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ میدان میں ہمارے کتنے ہی آدمی کام آ گئے، لیکن آپ نے والی ہرات کو معاف کر کے اس سے تاوان جنگ کا بھی مطالبہ نہیں کیا۔ دوسرے امیر کا لہجہ تلخ تھا۔ والی ہرات کا سر قلم کر کے اس کی دولت پر قبضہ کرنا چاہیے۔ بولنے والوں کا حوصلہ بڑھ گیا۔ ہرات سے زیادہ کوئی ریاست دولت مند نہیں، ہرات کی تمام دولت لشکر میں تقسیم ہونی چاہیے۔ تیسرے نے کہا، والی ہرات ملک معز الدین حسین اور اس کا قاضی بھی اس دعوت میں شریک تھے۔ انہوں نے امیروں کے رویے بگڑے دیکھے تو سمجھے کہ اب جان کی خیر نہیں۔ تیمور معزز مہمانوں میں موجود اپنے لالچی امیروں کی اس چھچوری حرکت سے مارے شرم کے پانی پانی ہوا جا رہا تھا۔ اسے غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ اگر امیر قزغن موجود نہ ہوتا تو تیمور بے دھڑک ایسے تمام لوگوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ امیر قزغن بھی بڑی ندامت مگر تحمل سے امیروں کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھ اور امیروں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی، والی ہرات کا سر قلم کرنے کا مطالبہ کیا اور ہرات کی دولت پر اپنا حق جتایا۔ جب سب اپنی اپنی بولیاں بول کر چپ ہوئے تو امیر قزغن نے حاضرین پر ایک نظر ڈالی اور شیر کی طرح گرج کر بولا، کسی کو کچھ اور بھی کہنا ہے؟ امیر کا لہجہ اتنا تند و تیز تھا کہ لالچی امیر لرز گئے، سب کو جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ کسی نے مزید بولنے کی جرت نہ کی۔ اس قدر گہری خاموشی طاری ہوئی جیسے وہاں کوئی متنفس سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ لوگوں نے جیسے سانس تک روک لی تھی۔ امیر قزغن اسی کڑکدار لہجے میں بولا، تم لوگ لالچی اور احسان فراموش ہو۔ تم وہ دن بھول گئے جب تم بلاد شمال کے چنگیزی خان اعظم کے غلام تھے۔ تم اس کے تلوے چاٹتے تھے اور وہ تمہیں کتوں کی طرح دھتکارتا تھا۔ میں نے تم میں اتفاق پیدا کیا، تمہیں ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کیا اور تمہارے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر خان اعظم سے ٹکرا گیا۔ میرے جسم پر زخموں کے 70 نشان ہیں۔ میری آنکھ جنگ آزادی میں ضائع ہو گئی۔ میں نے تمہیں آزادی دلائی، تمہارا وقار بحال کیا، اور اس کا صلہ تم یہ دے رہے ہو کہ دشمن کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہو۔ تم نے مجھے سمرقند کا سردار تسلیم کیا ہے، پھر مجھ سے اختلاف کیوں؟ میرے فیصلے کے خلاف تم نے آواز بلند کرنے کی جرت کیسے کی؟ یاد رکھو، ہر جنگ دولت کے لیے نہیں لڑی جاتی، بعض لڑائیاں عزت اور وقار کے لیے بھی لڑنا پڑتی ہیں۔ میں نے والی ہرات کو معاف کر کے دشمنی کا وہ ناسور بند کیا ہے جو ہماری جنوبی اور مشرقی سرحدوں کے باشندوں کو کھائے جا رہا تھا۔ دشمن اگر دوستی کا خواہاں ہو تو اس سے انکار کرنا مصلحت کے سراسر خلاف ہے۔ فتنہ بظاہر دب گیا۔ کسی نے امیر قزغن کو جواب دینے کی جرت نہیں کی۔ امیر قزغن دل میں خوش تھا کہ اس بڑھاپے میں بھی تاتاری امیروں اور سرداروں پر اس کا رعب و دبدبہ اب تک طاری ہے، لیکن تیمور کی چھٹی حس تیزی سے کام کر رہی تھی۔ اس نے امیروں کے تیور دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ آج کی یہ چنگاری کسی وقت بھڑک کر شعلہ بھی بن سکتی ہے۔ اس نے موقع پا کر امیر قزغن سے کہا، اے امیر، مجھے بکھرے ہوئے برلاس قبائل کی قیادت سنبھالنے کی اجازت دی جائے۔ ابھی کیا جلدی ہے؟ امیر قزغن نے قدرے ناگواری سے جواب دیا، ایک نہ ایک دن تم ہی ان کے سردار ہوگے۔ تاتاریوں میں عبداللہ اور تیمور یا تیمور نام بہت عام تھا۔ ہر قبیلے میں یہ نام کئی آدمیوں کے ہوتے تھے۔ بلاد شمال کے چغتائی خان اعظم کا نام تغلق تیمور خان تھا۔ تیمور کے 2 چھوٹے سرداروں کے نام تیمور تھے۔ امیر قزغن کے چھوٹے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا۔ عبداللہ امیر قزغن کی بڑھاپے کی اولاد تھا۔ بڑی شکیل و جمیل صورت پائی تھی۔ عورتیں اسے یوسف ثانی کہتی اور کنواریاں اسے دیکھ کر آہیں بھرتی۔ عبداللہ کے رنگ ڈھنگ بچپن سے ہی نرالے تھے۔ اسے تلوار کی بجائے ساز پسند تھے۔ گھوڑے پر بیٹھنا اس کے لیے ایک تکلیف دہ بات تھی۔ امیر قزغن نے اس کے بچپن کی شوخیاں تو کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیں، لیکن جب اس نے جوانی میں قدم رکھا اور اس کے طور طریقوں میں تاتاری شان نہ پیدا ہوئی تو امیر قزغن کے کان کھڑے ہوئے۔ عبداللہ ہی اس کی امیدوں کا چراغ تھا۔ امیر کا بڑا بیٹا عرصہ ہوا مر چکا تھا اور پوتا یعنی الجائی خاتون کا بیٹا علی حسین دور کابل میں ایک چھوٹے سے علاقے کا حاکم تھا۔
امیر قزغن عبداللہ کو اپنا ولی عہد نامزد کرنا چاہتا تھا، لیکن عبداللہ کو شراب و کباب اور شاہدان بازاری کی صحبتیں پسند تھیں۔ اس کی نظریں حسین چہروں پر رہتیں اور اسے رموز مملکت یا امور سلطنت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ایک روز امیر قزغن نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، عبداللہ وہی ہاتھ ہنانے حکومت سنبھال سکتے ہیں جو تلوار پکڑنا جانتے ہوں۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، صرف 18 سال۔ عبداللہ نے ہنس کر جواب دیا، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، میں ابھی سے حکومت کی فکر کیوں کروں؟ امیر قزغن دل محسوس کر رہ گیا۔ اس کا جی چاہا کہ عبداللہ سے کہے کہ 18 سال کی عمر میں تو طراغائی خان کے بیٹے تیمور نے فاتح ہرات کا خطاب حاصل کر لیا ہے، مگر وہ یہ نہ کہہ سکا، بلکہ اس نے اسے بڑی نرمی سے سمجھایا، تو جوان ہو گیا ہے، چھوٹی موٹی جنگوں میں حصہ لیا کر، میری زندگی کا کیا بھروسہ، قبر میں پیر ہیں، آج مرا کل دوسرا دن۔ اسی وقت ایک چنچل اور شوخ ادا کنیز اٹھلاتی ہوئی شہزادے کے پاس آ کر بولی، شہزادے بہادر، محفل تیار ہے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ شہزادہ باپ کو جواب دیے بغیر کنیز کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑا ہوا اور یوں ہی ہاتھ پکڑے ہوئے اس فتنہ قیامت کے ساتھ چلا گیا۔ امیر قزغن اسے دیکھتا ہی رہ گیا، پھر وہ غصے میں پیر پٹکتا ہوا اٹھ گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ آئندہ وہ شہزادے کے محل میں کبھی نہیں آئے گا۔ سرائے سالی ایک کچا قلعہ تھا، لیکن شہزادے نے اس کے کسی ایک حصے میں اپنے لیے ایک عالی شان محل بنوایا تھا۔ آخر عبداللہ حاکم سمرقند کا بیٹا تھا، اس کا حکم ہر جگہ چلتا تھا۔ اس کے کہنے پر اسی محل کو نادر اور نایاب چیزوں سے آراستہ کیا گیا تھا، قالینوں کا فرش، ریشمی پردے، گنگا جمنی ظروف، غرض یہ کہ آرائش کا ہر سامان موجود تھا۔ سب سے بڑھ کر اس محل کے حسن کو چار چاند لگانے والا ان ماہ لقا اور دلربا کنیزوں کا طائفہ تھا جو اس کے حواریوں اور خوشامدیوں نے اس محل میں جمع کر دیا تھا۔ ہر شہر اور ہر قبیلے کی حسین ترین کنیز اس طائفے میں موجود تھی۔ یہ کنیزیں ہنستیں اور اٹکھیلیاں کرتیں، جس سمت سے گزرتیں یوں معلوم ہوتا جیسے پریاں محو پرواز ہیں۔ کنیزیں پریاں تھیں اور عبداللہ راجہ اندر۔ رات دن رقص و سرود کی محفلیں جمتی، نقرئی قہقہوں سے فضا گونجتی رہتی۔ قزغن شراب نہیں پیتا تھا اور نہ ہی اس کے دربار میں کسی کو شراب پینے کی اجازت تھی، لیکن عبداللہ کو کون روکتا اور اس کا ہاتھ کون پکڑتا؟ وہ تو مستقبل کا متوقع حاکم تھا۔ عبداللہ کے اتوار بگاڑنے میں تاتاری قبائل کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا۔ ہر قبیلے کا سردار خود کو وارث سمجھتا تھا، انہیں اگر کچھ خطرہ تھا تو صرف عبداللہ سے۔ اس لیے ان کی اجتماعی کوشش تھی کہ کمسن شہزادے کو امور سلطنت اور میدان جنگ سے جس قدر دور رکھا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ عبداللہ کو رنگ رلیاں منانے کی کھلی چھٹی ایک گہری سازش کے تحت دی گئی تھی۔ عبداللہ کے کارندے شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تمام تاتاری علاقوں میں گھومتے پھرتے اور جہاں بھی انہیں کوئی حسین دوشیزہ دکھائی دیتی وہ اسے زبردستی اٹھا لیتے۔ اس قسم کے واقعے جب مختلف علاقوں میں پیش آتے اور غریب قبیلوں کے سردار کے پاس شکایت لے کر جاتے تو متعلقہ سردار اس کا تدارک کرنے یا امیر قزغن کو اس ظلم زیادتی کی خبر پہنچانے کی بجائے کچھ لے دے کے مغویہ کے والدین کو خاموش کر دیتے۔ امیر قزغن کو بیٹے کی بے راہروی اور عیاشیوں کا تو علم تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ عبداللہ کنواری لڑکیوں کو ان کے گھروں سے اٹھوانے کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ ظلم اور زیادتی زیادہ دنوں تک نہیں چلا کرتی اور اس کا پردہ ایک نہ ایک دن فاش ہو کے رہتا ہے۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف امیر کو عبداللہ کی طرف سے بالکل مایوس کر دیا بلکہ اس کے وقار کو بھی زبردست دھچکا پہنچایا۔ والی ہرات کے ساتھ ملکوتی اور اس کی والدہ بھی سرائے سالی آئی تھی۔ عبداللہ نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کا وطن بلخ دکھائے گا اور اگر ممکن ہو سکا تو قبیلہ اوجائی بوغائی کے سردار سلووز سے بھی اس کی ملاقات کرائے گا۔ سلووز ملکوتی کی والدہ کا دیور تھا۔ ہر چند کے سلووز نے ملکوتی کی ماں پر بڑا جبر کیا تھا اور سرداری کے لالچ میں آ کر اسے بلخ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اس بات کو ایک زمانہ گزر چکا تھا اور نفرت کے جذبات ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ عبداللہ نے ملکوتی کی ماں کو یہ بھی بتایا کہ سلووز اپنے کیے پر نادم ہے اور اب گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس لیے بھی ملکوتی کی ماں کے دل میں سلووز سے ملنے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ عبداللہ ملکوتی کا طلبگار تھا۔ اس نے سردار تیمور کو ملکوتی اور اس کی والدہ کے بارے میں تمام حالات سے خبردار کر دیا تھا اور ایک دن موقع پا کر یہ بات تیمور کے کان میں بھی ڈال دی۔ تیمور کے دل میں اس بزرگ تاتاری خاتون کا بڑا احترام تھا۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ دیور اور بھاوج کو جلد از جلد ملا کر ان کے درمیان صلح صفائی کرا دی جائے، لیکن والی ہرات ابھی تک امیر قزغن کا مہمان تھا
اور بعض امیروں کے منہ اب تک ٹیڑھے تھے، لہٰذا اس نے عبداللہ کی بات فوراً مان لی اور وعدہ کیا کہ والی ہرات کے واپس جاتے ہی نہ صرف ان دونوں کی ملاقات کا بندوبست کر دے گا بلکہ خود ان کے ساتھ بھی جائے گا۔ والی ہرات ملک معز الدین حسین کی مہمانداری کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی اور تیمور نے دیکھا کہ والی ہرات کی واپسی کا مسئلہ ابھی کھٹائی میں پڑا ہے، تو اس نے عبداللہ کو بلخ جانے کی اجازت دے دی۔